السلام علیکم ویورز، AHL ویوز کے ساتھ میں ہوں حمید لنگرا، اور آج ہم بات کریں گے جو 9 مئی کے واقعات کے بعد مسلسل ایک پریس کانفرنسز کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس وقت نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں موجود ہوں، اور یہاں پر جو ہے وہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں۔ بعض پریس کانفرنسز جو ہیں وہ ایک دم سے میسج چلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے ہمارے صحافی دوست یہاں پہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون سی شخصیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے آ رہی ہے، اور اس کے چھوڑنے کی وجوہات کیا ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جس طریقے سے لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 9 مئی کا واقعہ بہرحال ایک برا واقعہ تھا، اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ملکی سیاست کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک بات کی جاتی ہے کہ پاکستان جیسے مذہب کے نام پر بنا ہے، اور تمام مختلف سیاسی جو رہنما ہیں وہ مذہبی رواداری کی بھی اور معاشرتی رواداری کی بھی بات کرتے ہیں، اور رکھ رکھاؤ کی بات کی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت زیادہ بات بھی کی جاتی ہے۔ لیکن 9 مئی کو ساری ان چیزوں کو جو ہے وہ بالکل ایک سائڈ پہ رکھا گیا، اور بڑی ایگریسو ہمیں سیاست دیکھنے کو ملی۔ ایک تو ہم اس پہ جو ہے وہ بات کریں گے، دوسرا یہ جو پریس کانفرنسز لوگ کر رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج، ان کے مسائل، ان کی یہ پریشرائز ہو کے آتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں خرم ہاشمی، جو پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ بھی کرتے ہیں اور ان معاملات کو بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے۔ السلام علیکم خرم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا خرم بھائی، یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ مسلسل اسلام آباد یہاں پر نیشنل پریس کلب میں جو ہے وہ تمام پریس کانفرنسز کور کر رہے ہیں۔ آج بڑی دو اہم پریس کانفرنسز ہوئیں۔ اہم میں اس حوالے سے کہوں گا کہ ایک تو نوجوان سیاسی قیادت ہے، جو ابھرتا ہوا نوجوان ہے، اور وہ میرے لیے اہم ہے کیونکہ اس نے ملک کی آگے بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ اور دوسرا ایک عام آدمی تھا جو سیاسی ورکر بھی تھا، اس نے آج دونوں اسپیکٹس جو ہیں وہ اپنے بتائے، سیاسی بھی اور انتظامی طور پر جو اس کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ اس 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ اپنے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے چکر میں بھی کارروائیاں کروا رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں میرے نزدیک اب تک جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس سے تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے ہیں، کہ اب تک صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آ رہے تھے۔ آج پہلی دفعہ بلوچستان سے نوابزادہ جمال ریحسانی یہاں پر آئے، اور انہوں نے بلوچستان کی بات، بلوچستان کا نیریٹو یہاں پہ رکھا۔ ان سے ہم نے سوال بھی پوچھے کہ جی بلوچستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، اس کے مسائل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ سارے نواب لوگ جو ہیں وہ قابض ہیں اور عام آدمی تک وہ پہنچنے نہیں دیتے۔ آپ پہلے تو میں آپ کے ساتھ نوابزادہ جمال ریحسانی کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ ان کی پریس کانفرنس سے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کو ان کو بلوچستان کے حوالے سے آپ کو کوئی ہوپ نظر آتی ہے کہ جیسے کسی ایک نوجوان ہے اور بڑا پازیٹیو اپروچ کے ساتھ وہ بات کر رہا تھا؟ بالکل اپنا حمید صاحب، آپ بھی خود اس کو کور کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طریقے سے سینیریو ایک دم چینج ہوا، سیاسی سینیریو پورے ملک کا اگر آپ دیکھیں، ایک بہت بڑا لیڈر جسے عمران خان مطلب جس طریقے سے ابھر کے آ رہے تھے، اور جس طرح وہ بار بار زور دے رہے تھے کہ الیکشن کرایا جائے، تو وہ اسی وجہ سے کرا رہے تھے کہ عوامی مقبولیت ان میں زیادہ تھی۔ لیکن جیسے 9 مئی کا واقعہ ان کی جو مخالفین ہیں ان کے ہاتھ میں بھی لگا یہ، اور افسوسناک واقعہ تھا۔ تمام قوم نے اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی مذمت بھی کی، سیاسی اپنا صحافتی تنظیموں نے بھی اس حوالے سے بھی کی گئی۔ لیکن اگر دیکھا جائے، اگر آل اوور بات کی جائے پاکستان کی سیاست پر، تو اس کا جو اثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اثر کافی زیادہ جو ہے وہ بڑا تیز، اور جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیز ترین اس کا اثر نظر آ رہا ہے کہ اس 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ نے بھی یہ چیزیں کور کری کہ جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مین ان کی لیڈرشپ تھی، اس کو یا تو رہائی کے بعد فوری طور پر کوئی نہ کوئی ایسا جو ان کا ایفیڈیوٹ ان کو دے دیا جاتا ہے
تو وہ یہاں پر آ کے اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا جو ہے ڈیالہ جیل سے اکثریت ہم نے دیکھی کہ وہ یہاں پہ پریس کانفرنس ہیں، انہوں نے سیاست سے اپنی کنارہ کشی کا اظہار کیا، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے گھریلو مسائل کے پر بھی بات کی کہ جی ان کو جو ہے وہ شاید اس طرح ٹائم نہ دے سکے۔ اور اس سارے واقعے کے بعد اگر یہ دیکھا جائے تو اس ساری صورتحال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی اگر دیکھیں، اگر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بلوچستان کی ایک اس کے ہٹ کر ہم نے دیکھا کہ جو قیادت اور نوجوان جو آج قیادت آئی، جمال رسانی جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک شہدا کی فیملی سے وہ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے آ کے ضرور یہ ہے کہ اپنی جو ہے ایک شاید ان کا جو خیالات تھے اس کا اظہار کیا، اور بلوچستان کا بھی شاید حصہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ اس پاک فوج کے ساتھ اپنی جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کیا، 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے انہوں نے کیا، اور کچھ ایشو جو ہے بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے ریز بھی کیے کہ وہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہے کہ وہ جو اسلحہ لے کے بیٹھ رہا ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے، تو وہ نشاندہی انہوں نے ضرور کی، اپنی ترجمانی وہاں پہ کری۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر ہی اس کے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تسلسل قائم رہا، اور وہاں سے ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے نوجوان آ جائے، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اور دوسری اگر آپ نے جس طرح بات کی جس طرح سید آفتاب جو ہے شاہ کے حوالے سے، اچھا، میں ان کی ایک اہم بات یہ تھی، انہوں نے نمبر 1 بات تو یہ کی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، نمبر 2 انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ان کے قائد ہیں اور رہیں گے، لیکن انہوں نے عمران خان کی غلطیوں کو حوالے سے، جو سیاسی غلطیاں اس کے حوالے سے بڑا کھل کر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے ساتھ ایک اور چیز یہ کہی کہ اس تمام تر ایکسرسائز کی آڑ میں ایک مافیا بھی سرگرم ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے FIRs کروا رہا ہے اور پریشرائز کروا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کتنی حقیقت دیکھی ہے؟ پنڈی اسلام آباد میں یہ چیز ہو رہی ہے؟ دیکھیے امید، بات کہیں نہ کہیں تو صحیح ہے، کیونکہ سسٹم ہمارا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی بالکل گناہ گاروں کو ہی کٹہرے پہ لے کر آیا جا سکے، لیکن جس طرح جو پریکٹس ہم نے دیکھی کہ CCTV فوٹیج کے ذریعے وہ شناخت کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ فیلئر ہے تحریک انصاف کا کہ وہ اپنے کارکنان کے پیچھے اس طریقے سے نہیں کھڑی ہو سکی، اور جو کارکنان کو پولیس جس طرح پکڑ رہی ہے، آج جس طرح آفتاب شاہ نے جس طرح یہ بات کری کہ جی اسے اٹھا کے لے کے گئے، اسے انویسٹیگیشن اس کے کیے، گھر میں کی گئی، اسے انویسٹیگیشن کی گئی، اس کے گھر میں چھاپا مارا گیا، لیڈیز پولیس نہیں تھی، تو وہ ساری باتیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ کہیں بھی جو ہے اس میں تحریک انصاف کے لائرز ونگز یا اور کوئی جو لوکل قیادت یا مین قیادت اس کے پیچھے نہیں تھی۔ جو اس کی فرسٹریشن بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس طریقے سے وہ پریس کانفرنس ہوئی، باڈی لینگویج آپ دیکھیں تو وہ کافی زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو شاید اس پریس کانفرنس سے اپنا ان کے اندر جو ایک چیز پیدا ہو رہی تھی کہ قیادت کے حوالے سے ایک عدم تحفظ کا اظہار تھا، انہوں نے عمران خان سے شکوہ بھی کیا، اور اس میں آخر میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ چلنے کا بھی جو ہے وہ ایک اپنا تاثر دیا اور دعویٰ بھی کیا کہ وہ عمران خان کو ابھی بھی لیڈر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں یہ نظر آ رہی ہے کہ PTI کی طرف سے کسی قسم کی جو اگر لیگل ایڈ جو مل رہی ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ مین مرکزی جو رہنمائیں ہیں ان کو ہی مل رہی ہے، لیکن جو ورکر کلاس ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فقدان کافی زیادہ ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کری ہے کہ پولیس، دیکھیں یہ ہمیشہ سے یہ حمید یہ اس طرح ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعات ہوئے ہیں، اس طرح کا بلوہ ہنگامہ یا جو بھی اس طرح کی لائن آرڈرز کی سچویشن پیدا ہوئی ہے آل اوور جو ہے، تو اس میں لازمی جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو بھی ان سے منسلک لوگ ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں یا ان میں اٹھنے بیٹھنے والے بھی ہوتے ہیں، تو اس کو ضرور جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کی کئی حد تک درست ہوگی کہ اس میں پرسنلی جو ہے وہ چیزیں بھی آئیں گی، لیکن پرسنلی میں امید اس لیے بھی بہت زیادہ یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس میں کر رہے ہوں، لیکن کیونکہ آرمی اس میں انوالو ہے، کہ آرمی جو اپنا ملٹری ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زیادہ جو ہے اس میں، کیونکہ FIA بھی اس کو دیکھ رہی ہے، اس میں نادرہ بھی انوالو ہے، اس میں دیگر ادارے بھی انوالو ہیں، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی انوالو ہیں، تو اتنا مطلب آسان نہیں ہوگا کہ مطلب کسی کو آپ واقعی میں کہ کسی کو تھوڑا سا تنگ ضرور کر سکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو کچھ سزا تک آپ لے کے جا سکیں، کیونکہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طریقے کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے وہ زیادہ بڑی ٹف ہے۔ پاکستان میں شاید یہ چند ایک مواقع ہوں گے جس طریقے سے جو انویسٹیگیشن کا آغاز کیا گیا، اور آرمی جس طریقے سے اگریسو انداز میں کیونکہ آئی ہے، جس طریقے سے GHQ پر اٹیک ہوا اور آرمی کی تنصیبات پر اٹیک ہوا، تو وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آرمی نے اس کا جواب انہوں نے دینا ہے، اور اس پر جو لوگ انوالو ہیں انہوں نے اس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک اس کو لے کے جانا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ شناخت پریڈ بھی کی جا رہی ہے، اور ان کو جو ہے ٹرائل آرمی کی کورٹس کی طرف بھی لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ واقعی میں آج تھوڑا سا اس لیے ضرور تھا، یہ چینج تھا
آج کی جو پریس کانفرنس کے جو ہم یہ توقع رکھتے تھے کہ جی جو بھی کوئی رہنما آ رہا ہے ان کا لوکل یا مرکزی رہنما وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جی میں چھوڑ رہا ہوں سیاست کو، چھوڑ رہا ہوں تحریک انصاف کو، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایک لوکل جو ورکر تھا، ورکر کلاس کا پی ٹی آئی کا، اس نے اپنے خدشات اور اپنے غصے کا اظہار ضرور کیا، لیکن عمران خان کے ساتھ وہ اس نے اپنے آپ کو وابستہ بھی رکھا، لیکن اس ساری چیزوں کے اندر اس کا شکوہ جو ہے وہ ضرور یہ چیزیں ظاہر کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر یہی سچویشن رہی تو جس طرح اس کو مشکلات کا شکار ہے وہ مزید جو ہے وہ نچلی سطح پر بھی رہے گی۔ شکریہ خرم بھائی، آپ نے اپنا نیریٹو جو ہے وہ ان آج کی 2 پریس کانفرنسز کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھا۔ ویورز، بات یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف، کارکنان کا کیا موقف ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جو کارکنان یا رہنما یہاں پر آ کے اپنا نیریٹو دیتے ہیں وہ اپنی قیادت کو کیا میسج جا رہا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لامحالہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور یہ کہنا کہ ان کی سیاست کو ختم ہو جائے گی یا ان کو ختم کر دیا جائے گا، میرے خیال میں یہ قبل از وقت باتیں ہیں، اور اس وقت ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے کہ اپنی ری الائنمنٹ دوبارہ کرنی ہے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور مستقبل کے حوالے سے کیسے چلنا ہے ان چیزوں کے حوالے سے ہم یہ ایک آج جو پریس کانفرنس تھی اس کے ایک ورکر کلاس کا لیڈر جو مرکزی قیادت یا صوبائی لیول کی قیادت تک پہنچا ہے، اس کی جو مشکلات تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ویورز، مجھے حمید لنگرا کو ایچ ایل ویوز کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اگلے اپنے وی لاگ میں جو ہے وہ ہم ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہ کہاں کہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے غلطیاں ہوئیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔